الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام ہے، 1447 ہجری شروع ہو چکی ہے۔ یکم محرم الحرام سن ہجری کی ابتدا کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ 23 ہجری 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور 24 ہجری یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست، آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ اللہ پاک سے پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کو مانگا ہے۔ 4 قرآن پاک کی آیات جو آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی، 4 احادیث مبارک اور 4 واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داماد فاروق اعظم ہیں، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدنا حفصہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم داماد علی ہیں، اور سیدنا حسنین کریمین کے برادر نسبتی ہیں، یعنی ان کی بہن فاطمہ الزہرا کی بیٹی، علی المرتضیٰ کی بیٹی جن کا نام سیدہ ام کلثوم ہے، آپ کے گھر کے اندر تھی۔
جو رشتہ، ادھر دیکھیں میری طرف، سیدنا صدیق اکبر، ان کے داماد محمد رسول اللہ، سیدنا فاروق اعظم، ان کے داماد سیدنا محمد رسول اللہ، گویا شیخین یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ آج انصاف کی نظر سے دیکھو، میرا سسر، میرا داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ میرا سسر میرے لیے اچھا ہے، میرے سسر کے لیے میں ان کا داماد اچھا ہوں، تو کتنے افسوس کی بات ہے علی کا داماد اچھا نہ ہو، علی کا، سیدنا محمد الرسول اللہ کا سسر اچھا نہ ہو۔ یہ ایک ایسی ناعاقبت اندیشی ہے، ایسا ظلم و تشدد ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر براہ راست حملہ ہے، براہ راست رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام اور شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ دو تین باتیں یکم محرم الاحرام 1447 کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ پہلی بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھو، 21 قرآن کی آیات ایسی ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر بیٹھ کر محبوب خدا خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورہ دیا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ بات اس طرح ہونی چاہیے۔ اللہ نے 21 آیات مبارک سیدنا فاروق اعظم کے رائے کے مطابق قرآن کے اندر نازل کرتی ہے۔ جو سیدنا فاروق اعظم کا انکار کرتا ہے وہ گویا قرآن کی 21 آیات کا انکار کرتا ہے، حالانکہ پوری امت کا یہ اجماع ہے قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنا، قرآن کے ایک لفظ کی مراد کے اندر اپنا مشن تبدیل کر لینا، وہ انسان کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم پر طعن و تشنیع کرو گے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد علی ہے، سسر رسول ہے، آپ اس پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ علی کو کیا منہ دکھاؤ گے، وہ سوچ لو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ کہنے والے، اعتراض عربی کا ایک مقولہ ہے، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اعتراض کر ڈالتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا اس کی زد، اس کا انجام اس کا رزلٹ کہاں تک پہنچے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں، سیدنا حسنین کریمین کے برادر نسبتی، ان کے سالے، وہ آپ حسنین سے تو محبت کرتے ہیں، فاطمہ سے تو محبت کرتے ہیں، علی سے تو محبت کرتے ہیں، تو علی کے داماد سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ فاطمہ کے داماد سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ حسنین کریمین کے برادر نسبتی سے کیوں محبت نہیں کرتے؟
یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ 21 آیات مبارک ایسی ہیں کہ جن کی اس زمین پر بیٹھ کر فاروق اعظم نے رائے دی ہے، اللہ نے اس کو قرآن بنا کر اس قرآن کے اندر ان کو محفوظ کر لیا ہے۔ پہلی بات، ساری باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں، پہلی بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اچھا آدمی بھی آپ کے پاس آتا ہے، برا آدمی بھی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے گھر کے اندر ازواج مطہرات ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان سے پردہ ہونا چاہیے، یہ ایسے نہ آگے، کیوں نہیں معلوم ذہن کے اندر کیا ہے، تو اللہ نے اس کو قرآن بنا کر اتار دیا کہ فَإِن سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہو، ان سے کوئی سوال کرتے ہو، ازواج مطہرات ساتھ ہیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آپ پردے کے اندر ان سے بات کرو، ایسے کھلے عام بات نہ کرو۔ 21 آیات ہیں یار، 21 آیات قرآن اللہ نے بنا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور مسئلہ پیش آیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم، یہ جو پتھر لگا ہوا ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر اسود، یہ فاروق اعظم نے یہاں نصب کیا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا دل یہ چاہتا ہے اس حجر اسود اور اس مقام کے درمیان جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے، اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اے محبوب میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے، اے میرے محبوب آپ اس کو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب آپ نے جس کو مجھ سے مانگا تھا، آپ نے جس سے مجھ کو مانگا تھا، صدیق ہے، خود ہے، علی ہے، خود ہے، عثمان ہے، خود ہے، اور صحابہ اکرام ہے، خود ہے، ایک واحد انسان ہے کہ اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ بِأَحَبُّ الرَّجُلَيْنِ بِعُمَرِ بْنِ خَطَّابٍ وَأَبِي جَهْلٍ، اے اللہ میں آپ سے التماس کرتا ہوں، میں آپ سے تمنا کرتا ہوں، میں آپ سے ایک دعا مانگتا ہوں، اے میرے محبوب کیا چاہیے؟ میرا محبوب بات تو صحیح، ہاتھ تو ٹوٹا، میں تو تیرا رب ہوں، میں تو پوری دنیا کو دینے والا ہوں، جب پوری دنیا کو دینے والا ہوں تو محبوب تیری جھولی کو کیسے خالی لٹاؤں گا؟ تو محبوب نے مانگا بِأَحَبُّ الرَّجُلَيْنِ، اے اللہ ان دو انسانوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے، دیکھیں کمال، دیکھیں اللہ کے رسول کی، فرمایا اے اللہ
تمنا میری ہے، لیکن میں تیری تمنا کو بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا ان دو میں سے ایک دے دے، یہ کہتا ہوں ان دو میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے وہ دے۔ بِأَحَبُّ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے مولا جو آپ کو دو آدمیوں میں سے زیادہ محبوب ہے، بعمر بن خطاب و ابی جہل، ابو جہل میں سے، عمر بن خطاب میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے مجھے دے دے۔ اللہ کے رسول نے دوسری دعا کی، اللہم بعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصتاً۔ پہلی دعا کے اندر اپنی تمنا کو محبوب خدا کی تمنا پر چھوڑ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا، اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ تو میری تمنا کو دیکھ رہے ہو۔ محبوب اپنے خالق کی تمنا پر چھوڑ رہا ہے، خالق محبوب کے دل کے اندر آتا ہے، میرے محبوب تو بتا تو کیا چاہتا ہے، میرے محبوب تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصتاً، اے میرے مولا میں نے تو اپنی تمنا کو آپ پر چھوڑا تھا، آپ میری تمنا چاہتے ہیں، اگر میری تمنا پوچھتے ہو تو پھر مجھے عمر بن خطاب دے دو۔ مجھے کیا دے دو؟ عمر بن خطاب دے دو۔ یہی بات جو بے میں جو چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس جاتے ہیں، اے علی بِأَحَبَّ، میں پسند کرتا ہوں۔ وہاں کس کی پسند؟ محبوب کی پسند۔ وہاں کس کی پسند؟ خالق کی پسند۔ یہاں جس کو دعا سے مانگا ہے اس کی پسند۔ وہ پسند کرنے کے لیے جاتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پر جاتا ہے، کہتا ہے، یا علی، اے علی بحبی، میں پسند کرتا ہوں من نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے علی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کروں، میری یہ پسند ہے۔ اے فاروق اعظم، آپ کی عمر بڑی ہے، آپ اس بچی کو عمر چھوٹی ہے، آپ نہ اس کو سوال کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی کہ آپ کو شادی کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے، اے علی میں شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے شادی کی ضرورت بھی شاید نہ ہو، اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ میں محمد کے رشتہ داری چاہتا ہوں، میں محمد کی رشتہ داری چاہتا ہوں، میں سادات کے خاندان میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کو اچھا جاننے والوں، فاروق اعظم کو ستانے والوں، یہ بتلاؤ کہ آپ تو اپنی بیٹی اچھے خاندان میں دیتے ہیں، آپ تو اپنی بیٹی اونچے خاندان میں دیتے ہیں، آپ تو اپنی بیٹی شریف انسان کو دیتے ہیں۔ کہا سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدنا ام کلثوم جو فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی ہے۔
پہلی بیٹی زینب، دوسری بیٹی ام کلثوم، 4 بیٹی ہیں، اور ان کے نام پر اس کا نام بھی ام کلثوم ہے۔ ام کلثوم کی شادی ہو گئی کس کے ساتھ؟ فاروق اعظم کے ساتھ۔ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک بچے کا نام ہے زید بن عمر ابن خطاب، دوسری بیٹی کا نام ہے رقیہ ابن خطاب، دوسری بیٹی کا نام ہے رقیہ ابن خطاب۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی چاہت دیکھو، پہلے محمد کی چاہت دیکھو، پھر اللہ کی چاہت دیکھو، پھر فاروق اعظم کی چاہت دیکھو کہ اے علی مجھے شادی کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو، میں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں 13 سالہ اچھا، 13 بھنوئی اچھا، 13 سسر اچھا، 13 دماد اچھا، علی کا دماد اچھا نہیں۔ انصاف تو ہی کر لے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت پیار سے وہ اپنی بیٹی دی، اور اس کے بعد 4000 درہم مہر کے اندر سیدنا فاروق اعظم نے ام کلثوم بنت علی کو 4000 درہم دیے۔ 2 بچے پیدا ہوئے، زید ابن عمر، رقیہ بنت عمر، رقیہ بنت عمر۔ اب پہلی بات کی طرف چلے جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی تھی۔ عمر یہاں زمین پر بیٹھا ہے، تمنا آسمان کی کرتا ہے کہ اس قیدی بدر کے قیدی آگے وہ گرفتار ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول میں فاروق اعظم کا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو بدر کے قیدی ہیں ان سب کو ذبح کر دیا جائے۔ اے صدیق تم کیا کہتے ہو؟ میں صدیق یہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول ان سے کچھ مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے کو مشورہ کر ان کے مشورے کو قبول کر کے ان بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اے محمد اگر آپ مشورہ نہ کرتے اللہ کا عذاب مدینے کے پہاڑوں پر آ چکا تھا، اگر آپ مشورہ نہ کرتے اللہ کا عذاب آپ کو جلا کر رکھ دیتا۔ یہ صرف مشورے کی برکت ہے، آپ نے فیصلہ وہ کرنا ہے جو فاروق اعظم کہتا ہے، آپ نے فیصلہ وہ کرنا ہے جو فاروق اعظم کی رائے ہے۔ اور چوتھا مقام ہے رئیس المنافقین ہے، سب سے بڑا دشمن اللہ کا رسول ہے، ان کا بیٹا عبداللہ وہ ایمان والا ہے، عبداللہ ابن ابی یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر موقع پر ستاتا ہے۔ وفات ہو گئی ہے، عبداللہ آتا ہے، صحابی رسول ہے، مخلص ہے، اے اللہ کے رسول میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ چلے جنازہ تو پڑھا دیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ تیار ہو جاتے ہیں کہ جا کے میں عبداللہ کی دل جوئی کے لیے جا کے جنازہ پڑھا کر آتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اے خاتم الرسل، اے خاتم الرسل، اے پیغمبر ایک میری بھی گزارش ہے، ایک میری بھی عرض ہے، اے عبداللہ ابن ابی یہ اتنا بڑا دشمن ہے، فلاں موقع پر آپ کو اس طرح ستایا، فلاں موقع پر آپ کو اس طرح ستایا، اے اللہ کے رسول آپ میری بات مان لیں اور جنازے کے لیے نہ جائیں۔ ابھی یہ کشمکش چل رہی ہے، اللہ کے رسول جانا چاہتے ہیں دشمن کے جنازے کے اندر۔
فاروق اعظم کی خواہش یہ ہے کہ وہاں نہ جائیں. اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ، اے وَلَا تُصَلِّ، نہ آپ کھڑے ہو ایسے شخص کے نماز پر جو بڑا منافق ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے محبوب، میں خدا آدر کرتا ہوں. وَلَا تُصَلِّ، نہ نماز پڑھنا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ، کہ ایسے شخص پر جو اس طرح کا ہے مر جائے. آگے اللہ نے ایک اور بات عجیب فرمائی، فَاسْتَغْفِرُوا 70، اگر آپ منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے میں اس کو منافق کو نہیں معاف کروں گا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ مَاتِ محمد، اے اللہ کے رسول آپ نماز نہ پڑھیں اس منافق کے جنازے پر، آپ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں. ایک اور جنازہ آیا، ایک اور جنازہ آیا مدینے کے اندر ہے. ایسا جنازہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جاؤ صحابہ اس کا جنازہ پڑھ کے آؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس انسان کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس کے دل کے اندر عثمان غنی کا بغض ہے. اے صحابیو تم جا کے جنازہ پڑھاؤ، جو میرے دماد عثمان کا بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابی عثمان کا بغض رکھتا ہے، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. آگے چلیے، 4 باتیں ہو گئی، 21 آیات ہیں، وقت نہیں، 2-4 آیات بیان کر دی. حدیث کی طرف چلیے، 4 اور باتیں ہیں. ہوا ہے، اللہ سیدنا فاروق اعظم کے تابع ہے، مدینے کے اندر بیٹھے، ساریہ مدینے سے دور کھڑے ہو کر جہاد کر دے. پہاڑ کی جانب سے لشکر آ رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے کہتے یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. اللہ نے اس کی آواز کو ہوا کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا دیا. اللہ نے ہوا کو بھی فاروق اعظم کے تابع کیا. آگے چلیں، آگ ہے، آگ کو بھی اللہ نے رسول نے اللہ نے فاروق اعظم کے تابع کر دیا. مدینہ کے اندر مقام ہدہ ہے، وہاں سے آگ بھڑکتی ہے، جب مکانوں کو جلاتی جا رہی ہے، اسی طرح پہاڑ کو جلاتی جا رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم نے اپنی چادر دی، صحابی رسول کو دی کہ جاؤ اس آگ کو وہاں دھکیل کر آؤ جہاں سے یہ آگ نکل کر آئی ہے. وہ صحابی چادر لے کر جاتا ہے، اس آگ پر ڈال جاتا ہے، دھکیلتے دھکیلتے اسی سوراخ کے اندر واپس کر کے آتا ہے. اللہ نے فاروق اعظم کو پانی بھی ان کے تابع کر دیا تھا. دریائے نیل ہے، پانی خشک ہو گیا تھا، اس کے اندر خوبصورت لڑکی ڈالی جاتی ہے، سونے زیورات کے ساتھ ڈالی جاتی ہے. اللہ کے رسول سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کے اندر نیل پانی دینا چھوڑ دیا. فاروق اعظم نے خط لکھا اور نیل اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہے. آج فاروق اعظم کا خط آ رہا ہے، لڑکی نہیں ڈالیں گے. فاروق اعظم کا پیغام گیا، آج تک وہ بہ رہا ہے اور قیامت تک بہتا رہے گا. اللہ نے ہوا کو تابع کیا، اللہ نے آگ کو تابع کیا، اللہ نے پانی کو تابع کیا، اللہ نے زمین کو بھی تابع کیا کہ مدینے کے اندر زلزلہ آنا شروع ہو گیا. آپ نے اپنا کوڑا اٹھایا، زمین پر دے مارا کہ اے زمین کیا تیرے اوپر فاروق اعظم انصاف نہیں کرتا؟ اگر انصاف نہیں کرتا تو آج تو تھم دے، سارے انسانیت کو برباد کر دے. اگر فاروق اعظم تیرے اوپر انصاف کرتا ہے، اے مدینہ کی زمین ٹھہر جا.
آج تک زلزلہ نہیں آیا، آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک عام ضابطہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہے، زمین و آسمان کو ساری چیزوں کو تیری خدمت کے لیے لگا دی ہے۔ جب فاروق اعظم اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے ساری چیزیں ان کے تابع تھی، ساری چیزیں ان کے تابع تھی۔ تو عزیز دوستو خلاصہ کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم صحابہ کرام ان سے اپنی زبان کو اپنے دل کو کینے سے پاک کر لیتے۔ یاد رکھو سیدنا فاروق اعظم سسر رسول ہیں، سیدنا حفصہ وہ ان کی بیٹی ہیں۔ ایک آخری بات کیا ہے، چھوٹی سی بات ہے، اللہ کے رسول نے قسم اٹھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ کس کے کہنے پر؟ سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی حفصہ کے کہنے پر۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہے اللہ کے رسول جو چیز اللہ نے حلال کی ہے، یہاں دیکھا نہیں کہ میری بیٹی نے کہا ہے اے اللہ کے رسول جو اللہ نے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن یا ایھا النبی، اے نبی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیرے لیے حلال کر دی ہے کیوں اس کو حرام کرتا ہے؟ رائے کس کی تھی؟ فاروق اعظم کی، مراد رسول کی، دماد فاطمہ کی، دماد علی کی۔ تو عزیز دوستو میرا پیغام ہے اپنے سینے کو اپنی زبان کو صحابہ کرام کی بغض سے پاک رکھنا، انہیں کے ساتھ تمہارا حال ہوگا۔ اگر اپنی زبان کو اور دل کو پاک نہیں رکھو گے پھر دشمنان صحابہ میں شمار ہوگے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص علی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میرا علی کے ساتھ محبت ہے، اس کے دل کے اندر فاروق اعظم کا بغض نہیں آ سکتا۔ یہ صرف بنی بنائی باتیں ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ دماد کے ساتھ کس کو دشمنی ہوتی ہے؟ آپ اپنے دشمن کو بیٹیاں دیتے ہیں، علی نے اپنے دشمن کو بیٹی دے دی تھی نعوذ باللہ۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، ان کے رحماء بینہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے اندر پیار تھا۔ آج تو باتیں کرتا رہے تو کرتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔